السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں نیل پالش کے بہت ہی زیادہ اہم مسئلے کے بارے میں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے ناخن پر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا اس حالت میں وہ عورت وضو کر سکتی ہے، یا وضو کرنے کے لیے اس کو ہٹانا ضروری ہوگا؟ یا کسی عورت نے ماہواری میں نیل پالش لگائی تھی اور اب وہ پاک ہو چکی ہے اور اس کے پاس نیل ریموور بھی نہیں ہے اور اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، تو کیا وہ عورت مجبوری کی حالت میں یعنی نیل پالش لگی ہونے کی حالت میں وہ عورت نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ آج انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ تو تمام خواتین سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو ذرا دھیان کے ساتھ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وضو اور غسل کرنے سے پہلے نیل پالش کو صاف کرنا، ہٹانا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کی تہ ناخن پر جم جاتی ہے اور وضو اور غسل کا پانی اس کے نیچے تک نہیں پہنچتا، اور اگر سوئی کے سر کے برابر بھی یا سوئی کے ناکے کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے جہاں تک پانی نہ پہنچے تو ایسی حالت میں نہ تو وضو ہوگی اور نہ غسل ہوگا۔ البتہ کوئی نیل پالش ایسی ہو کہ جس کا صرف رنگ مہندی کی طرح ناخن پر آتا ہو اور اس کی تہ ناخن پر نہ جمنے کی وجہ سے پانی اس کے نیچے تک پہنچ جاتا ہو، تو ایسی نیل پالش لگی ہونے کی حالت میں وضو اور غسل ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیل پالش تہ والی ہو، یعنی جس کو لگاتے کے ساتھ ہی وہ ناخن پر جم جاتی ہو، تو اس کو ہٹانے کی فوری طور پر پوری کوشش کی جائے، اور اگر نیل ریموور کے نہ ہونے کی وجہ سے ہٹ نہیں رہی ہو تو کسی اور چیز سے ہٹانے کی کوشش کی جائے۔ مکمل کوشش کے بعد بھی اگر نہ ہٹے اور اس کا اثر باقی رہ جائے اور مزید ہٹانے کی صورت میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو، تو جس قدر ہو سکے وہ ہٹانے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش، مکمل کوشش کرنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں ہٹ رہی ہے ناخن پر سے، تو اب ایسی صورت میں وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو بہرکیف یہ ایسا عذر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نماز جیسی اہم اور بڑی عبادت سے غفلت برتی جائے اور نماز کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ بلا عذر نماز کو چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات نے اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا، اور خواتین بھی اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔